ان کے مراسم کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی نشست ہمارے لاہور سے، داتا کی نگری لاہور سے مہمان تشریف لائے ہیں ممتاز ثناء حافظ خلیل سلطان اشرفی، جو کہ پوتے ہیں مناظر اعظم علامہ مولانا محمد عمر صدیق اچھروی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو بہت بڑا حوالہ ہے، تو ہم کیا ان کے متعلق جانتے ہیں؟ تو میری خواہش ہے کہ حضرت والا خود اپنے تعلق ممتاز مدنی گھرانے سے جو کہ آپ کا ہے، اور اپنی نعت یا خدمات اور نعت کے حوالے سے جو آپ کا تعلق ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کن کن اساتذہ سے آپ نے اکتساب کیا، اور یہ آپ کا جو یہ تعلق ہے کس حوالے سے مزید استحکام پا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مسرور اکیڈمی کے دوست احباب نے اور ابرار بھائی نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور نعت کے حوالے سے جو اکیڈمی خدمات پیش کر رہی ہے پورے پاکستان میں، اللہ پاک ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم حضرت علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے نعت کے حوالے سے۔ تو نعت تو ابرار بھائی کب سے شروع ہوئی ہے اور کب سے الحمدللہ یہ چلتی رہے گی۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نعت ہو رہی تھی، اس دنیا میں بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس دنیا کے بعد بھی ہوگی، اور حشر میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نعت کا پورا سسٹم جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک تحقیقی جو چیزیں ہیں یہ الحمدللہ اس دنیا میں بیان ہوتی رہیں گی، اور یہ ہونی بھی چاہیے تاکہ آنے والوں کے لیے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، اور وہ ان چیزوں کو سمجھ کر آگے چلاتے رہیں۔ میرا سفر جو ہے وہ تو بس بچپن سے ہی ایسے ہی بزرگوں کی آغوش میں ہم نے آنکھ کھولی، تو آپ نے ماشاءاللہ جو تعارف کروا دیا ہے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو سب جانتے ہیں، اہل محبت عشاق کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے اور ایک عالم دین بھی تھے۔ بس اسی گھرانے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی، اور مجھے تو اتنی باتوں کا پتہ نہیں ہے، مجھے بس یہی پتہ ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالی تو میں پورا حافظ بن چکا تھا۔ یہ میں اپنے حوالے سے یہ بات آپ نے پوچھا کہ اپنے بارے میں بتائیں، تو اور ہمارے گھر میں ماحول ایسا تھا کہ مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ والد صاحب نے مجھے آواز دی ہو تو کسی کام کے لیے دی ہو۔ انہوں نے جب بھی مجھے آواز دی تو یہی کہا کہ بیٹا سبق سنا دو، سب کی سنا دو، منزل سنا دو۔ تو 8.5 سال کی عمر میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ تو الحمدللہ حفظ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد درس نظامی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تجوید پڑھی، پھر والد صاحب نے وہاں جامعہ میں داخل کرایا، لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں الحمدللہ تعلیم حاصل کی۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد تھے اور خلیفہ بھی تھے، تو ان کے حکم کے مطابق انہوں نے وہ جامعہ وہاں بنایا تھا، اور بڑی آزمائشوں سے گزر کر کوششوں سے انہوں نے وہ ادارہ بنایا، اور اس میں بڑے بڑے الحمدللہ پھر اساتذہ وہیں پر پڑھے اور وہیں پر انہوں نے پڑھایا، اور الحمدللہ اکتساب فیض 1 سال فارسی پڑھی شروع میں الحاج منشا تابش قصوری صاحب سے۔ اس وقت فارسی جو ہے وہ درس نظامی میں پہلے پڑھائی جاتی تھی، 1 سال وہ پڑھا، اس کے بعد پھر گرامر وغیرہ، پھر شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت بڑا ان کا نام ہے، اللہ کا شکر ہے ان سے بھی اکتساب فیض کیا، اور حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جو اس وقت بھی ناظم تعلیمات ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی میں نے پڑھا، مختلف کتب ان سے بھی پڑھی۔ حضرت علامہ مولانا محمد رشید نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، اور اتنے بڑے استاد تھے وہ کہ کسی بھی موضوع پر
بغیر مطالعے کے ان کے آگے آپ کتاب کھول دیں وہ اسی وقت آپ کو پڑھا دیں گے. اتنے زبردست استاد تھے وہ. اور درویش اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اور علامہ صدیق ہزاروی صاحب، حضرت مولانا محمد عبداللطیف نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان اساتذہ سے الحمدللہ میں نے درس نظامی کی تعلیمات اس طرح حاصل کی. اور 8-9 سال میں اس کے علاوہ بھی اساتذہ ہیں، تو 9 سال کا یہ سلسلہ ہے جو الحمدللہ تعلیم کا یہ جاری اور ساری رہا. اس کے بعد پھر نعت شریف کی طرف والد صاحب کا بڑا شوق تھا، کیونکہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تقریر بہت اچھی فرماتے تھے. خطابات ہوتے تھے ان کے، تو وہ اشعار کی صورت میں بڑے اچھے اشعار پڑھتے تھے دوران تقریر. تو ان کو شوق تھا کہ میرے جو بچے ہیں یہ نعت خوان بنے. تو وہ روز ہمیں 1-2 گھنٹے باقاعدہ نعت شریف کی پریکٹس کرواتے تھے بٹھا کے. یہ جو تعلیم ہے نا، یہ ہمیں گھر سے ہی ملی. یہ میں شفیق صاحب سے پوچھا ہی جا رہا تھا سوال کہ یہ نعت خوانی میں جو مشق ہے اس کی کیا اہمیت ہے، تو آپ نے بتایا. جی تو یہ مشق جو ہے یہ ہمیں گھر سے ہی ملی. اور پھر اس پہ خوبصورت بات یہ تھی کہ ہمارے جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جتنے بھی دوست احباب تھے وہ سارے نعت سے اور علماء تھے. اور ایسی صحبت ملی کہ سب سے زیادہ جو ان کا قریب تعلق تھا وہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. تو 35-40 سالہ ان کا پرانا ان کے ساتھ دوستانہ تھا. تو وہ گھر تشریف لاتے تھے. تو والد صاحب جب ہی انہوں نے آنا، والد صاحب نے کہنا یار، وہ بے تکلف تھے نا آپس میں، تو کہتے یار ظہوری کوئی نعت تو سناؤ. تو بس ان کا مزاج بھی ایسا تھا، وہ فوراً وہ اشعار پڑھتے تھے. تو ایک کیفیت ہوتی تھی. بلکہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کے یہ ماحول کی بات بتا رہا ہوں کہ والد صاحب کو اچانک ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے خطاب کے دوران ہی ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا. تو وہ بیمار ہو گئے. تو ظہوری صاحب ان کو عیادت کے لیے گھر تشریف لائے. تو والد صاحب بھی آنسو بہا رہے ہیں اور ظہوری صاحب بھی آنسو بہا رہے ہیں. ایک محبت کی کہ ماحول تھا. تو انہوں نے کہا یار بس کچھ سنائیں. تو ظہوری صاحب نے پھر وہاں اسی وقت کچھ 2-3 اشعار کہے کہ چن تار جدے مکھڑے تو لیندے نے اجالا، او میرا نبی ساری خدائی تو نرالا، چن تار جدے مکھڑے تو لیندے نے اجالا، او میرا نبی ساری خدائی تو نرالا. خوبصورت شعر ہے. میری تے کمائی تیرے دردی گدائی، میری تے کمائی تیرے دردی گدائی، صدقہ تیرے نادائے میرے منہ دا نوالا، صدقہ تیرے نادائے میرے منہ دا نوالا. تو یہ سلسلہ اس طرح وہاں پر محبتوں کا جاری رہا. ظہوری صاحب بھی روتے رہے اور والد صاحب بھی روتے رہے. تو عشق رسول کے والے سے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت اور بڑا پیار. اور اسی طرح جس طرح کہ فیصل بندگی صاحب نے بڑا خوبصورت بات فرمائی اور بڑی کیفیت ہوئی اس بات سے کہ جو نعت ہے، جو نعت پڑھنے والا ہے، جو نعت کہنے والا ہے، وہ اس تصور میں رہتا ہے اور وہ ہر وقت حضور کی تصور میں رہتا ہے. وہ یہ بہت خوبصورت بات ہے اور ایسا تصور ہمیں آج کل چاہیے.
اور جو خوبصورت ثناء خوان ہوتے ہیں، جو اچھے ثناء خوان ہوتے ہیں، اہل دل ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں، وہی اس تصور کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں. ہر کسی کا کام نہیں ہے، سیدھی جو بات ہے. تو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ پھر اس طرح نعت کے والے سے جاری رہا، اور انہوں نے ہماری تربیت جو ہے یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور ہم الحمدللہ پڑھتے رہے. اپنے ساتھ وہ محفلوں میں لے کے جاتے تھے اور پڑھنے کا موقع ملتا رہتا تھا. پھر محمد علی زوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہم پروگرام کے لیے جاتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی الحمدللہ وہاں ہم نعت شریف پڑھتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے پھر جاری و ساری ہے، اور آج یہ دن ہے کہ ہم مسرور اکیڈمی میں آپ کو بیٹھ کے نعت شریف سنا رہے ہیں. جی